یہ ساری ہستی جو نظر آتی ہے کائنات کی، فرمایا محبوب آپ کے رب نے آپ کے لیے تخلیق فرمائی ہے۔ اتنی عظمت و شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بلند مرتبہ ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آج کچھ ایسے عقل کے اندھے ہیں کہ انہیں نظر ہی کچھ نہیں آتا، وہ ابھی تک اسی سوال میں ہیں کہ یہ سنی میلاد پتہ نہیں کیوں مناتے ہیں۔ تو میں نے کہا دیکھو، ایک ہے درختوں کا موسم بہار اور ایک ہے خوش بختوں کا موسم بہار۔ بہار کا موسم جب آتا ہے کبھی بھی اعلان نہیں ہوا، درختوں نے کوئی اشتہار نہیں چھپوائے، درختوں نے کوئی مساجد میں اعلان نہیں کرائے کہ لوگوں بہار آ گئی ہے، لیکن پھر بھی بچے کو پتہ چل جاتا ہے بہار آ گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر درخت پر سبزہ اگتا ہے، ہر درخت پہ پھول آ جاتے ہیں، ہر طرف خوشبو آتی ہے۔ ایک ہے درختوں کا موسم بہار اور پھر دوسرا ہے خوش بختوں کا موسم بہار۔ ادھر جب درختوں کا موسم بہار آتا ہے، درخت اپنا موسم بہار بناتے ہیں، اور جب ادھر خوش بختوں کا موسم بہار آتا ہے، خوش بخت اپنا موسم بہار مناتے ہیں۔ کہ ادھر جب ربیع النور شریف کا مہینہ آتا ہے، ہر چہرہ کھلا ہوتا ہے، ہر سینہ پر نور ہوتا ہے، ہر زبان پر صلی اللہ کی صدائیں ہوتی ہے، ہر مسجد مکان دکان بازاروں کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کے ترانے ہوتے ہیں۔ ادھر اگر درختوں کے اندر بڑے چھان بین کے بعد دیکھا جائے اور ایک خشک درخت نظر آ جائے، خشک درخت جو سڑا ہوا ہو، جس پر پتے نہ ہوں، جس پہ سبزہ نہ ہو، جس پہ پھل نہ ہو، جس پہ پھول نہ ہو، تو لوگ سوچتے ہیں کہ سارے تو بہار منا رہے ہیں، اسے کیا ہوا ہے؟ تو جس وقت تحقیق کی جاتی ہے، اس کے نیچے زمین کھودی جاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے اس کی تو جڑیں سڑ گئی ہیں، اس کو زمین سے فیض مل ہی نہیں رہا۔ جس درخت کو فیض مل رہا ہوتا ہے وہ اپنی بہار منا رہا ہوتا ہے، اور یہ جو خشک نظر آ رہا ہے، مرجھایا ہوا ہے، سڑا ہوا ہے، یہ جس میں نوستیں نازل ہوئی ہیں، پتہ چلتا ہے اس کی جڑ کٹ گئی ہے۔ اور ادھر انسانوں میں بھی دیکھ لو، جس وقت خوش بخت اپنا موسم بہار منا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لوگوں میں کوئی ایسا بھدا سا بوتھا بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کا چہرہ اجڑا ہوتا ہے، سینہ ویران ہوتا ہے، اور چہرے پہ پریشانی ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ یہ سنی میلاد منا رہے ہیں۔ ہم نے کہا اس کی بھی جڑ تو چیک کرو، کیا اس کی جڑ بھی تو سڑ نہیں گئی؟ تو پتہ چلتا ہے اس کے عقیدے کی جڑ بھی سڑی ہوئی ہے، اور اس کو مدینہ منورہ سے فیض نہیں مل رہا، اس لیے یہ سوال کرتا پھر رہا ہے، مرجھایا نظر آ رہا ہے۔ ادھر جب درخت بہار مناتے ہیں تو زمین سے فیض پا کے مناتے ہیں، اور ادھر جب خوش بخت اپنا موسم بہار مناتے ہیں تو مدینے والے کا فیض لے کے منا رہے ہوتے ہیں۔ ادھر سڑے ہوئے درخت کا بھی قصور نہیں کہ جڑیں ہی مردہ ہیں، اور ادھر یہ جو انسانوں میں مردہ نظر آتا ہے، اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے اپنے عقیدے کو بنجر کر لیا ہے، اس کا عقیدہ برباد ہوا، کہیں نجد کی گندی گلیوں میں چھوڑ آیا ہے۔ یہ اسماعیل دہلوی کے مردہ عقیدے کی نحوست تھی، یہ سلفیوں کے اور دیوبندیوں کی گلیوں کی نحوست سی بدعقیدگی کی، کہ جس کی وجہ سے اس کو سرکار معظم علیہ السلام کی شانیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ اور ادھر جو دیوانے امام احمد رضا بریلوی کے بیٹے ہیں، جنہوں نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ کی تعلیمات کی خوشبو سونگی ہے، یہ ہر سو ہر نگر یہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ ادھر ان کے عقیدے کی نحوست ان کو میلاد کی محفل کے اندر آنے نہیں دیتی، ان کو رسول پاک علیہ السلام کی ولادت کی عظمت و عزت اور اس کے اندر ماہ مقدس میں جو انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے وہ اس سے محروم رکھتی ہے۔ اور ادھر یہ خوش بخت ہے چونکہ انہوں نے اپنے ماؤں کے دودھ کے اندر عزت و عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاشنی کو پایا ہے، اس لیے ان کی زبانوں پر نبی علیہ السلام کی عظمت کے ترانے اور نعرے جاری ہو جاتے ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج کتنے بنجر سینے ہیں، کتنی مردہ زبانیں ہیں، کتنے بدبخت لوگ ہیں جو دعوت اسلام کا کرتے ہیں، لیکن ان کے سامنے سرکار کی شان بیان کی جائے تو کہتے بدعت ہے معاذ اللہ۔ کیا معاذ اللہ تمہارے نزدیک آیات قرآن جو شان رسول اسلام میں یہ پڑھنا ناجائز ہے؟ کیا تمہارے نزدیک
رسول پاک علیہ السلام کی وہ شانیں جو احادیث میں، وہ شانیں جو 14 صدیوں کے اکابرین نے لکھی، کیا وہ ناجائز ہے؟ دیکھو کتنا گندا عقیدہ ہے، کتنا بدبخت بندہ ہے یہ، جو سرکار کی شانوں سے الجھتا ہے۔ کبھی کہتا ہے یہ جھنڈا دکھاؤ، میں نے کہا جھنڈا تو اپنی تحریک کا دکھا۔ کیا فضل الرحمان کی تحریک کا جھنڈا حدیث میں ہے؟ کیا حافظ سعید کے جماعت الدغا کی تحریک کا جھنڈا حدیث میں ہے؟ اگر نہیں تو وہ جائز کیسے؟ جس دلیل سے وہ جائز ہے اسی دلیل سے یہ بھی جائز ہے۔ تیری تحریک کا جھنڈا وہ تو ثابت اس کو مانتا ہے، گھر میں لگاتا ہے، بازاروں دکانوں پہ لگاتا ہے، تو جو جھنڈا دیکھ کے بندے کا دل مدینہ شریف کی طرف جھک جاتا ہے اس کو ناجائز کس منہ سے کہتا ہے؟ اس بنیاد پر کہتا تم جلوس نکالتے ہو۔ میں نے کہا رب نے ساری کائنات بنائی سرکار کے لیے ہے، اس لیے ہم دنیا کے ہر خطے پہ جہاں تک ہماری پہنچ ہوتی ہے ہم اس لیے سارے مکانوں دکانوں بازاروں میں ہر جگہ پہ میلاد منا کے زمانے کو بتاتے ہیں لوگوں یہ کائنات رب نے بنائی سرکار کے لیے ہے، اس لیے ہم ہر جگہ سرکار کے میلاد کا جشن منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا نبی، یا نبی، یا نبی۔